فإن الله ينزل فيها بغروب الشمس إلى سماء الدنيا ويقول اللہ تستغفر لي فاغفر له اللہ مسترزق فارزقه اللہ مبتلا فاعافیہ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر۔ یہ جو رات گزری ہے شب برات، اس کے متعلق آگے پیچھے تو ہم نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ شب برات کی رات جیسے قریب آتی ہے، مختلف مولویوں کی ویڈیو چلا دی جاتی ہیں اور مختلف پوسٹیں چلا دی جاتی ہیں، اس میں جدید اور قدیم فتنہ گر لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس حوالے سے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کی جاتی ہے، ہر مولوی یہ کہتا ہے کہ اس شب برات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گا یا آپ مجھے کوئی قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے؟ میں آپ کی بات تو نہیں مانوں گا، آپ مجھے دلیل دیں گے کہ قرآن کی فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا دین سے، اس رات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس رات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب ہم آپ کی بات تو مان نہیں سکتے، یا آپ کے ڈھکوسلے اور آپ کی بکواس سن کر کے لوگوں کو یہ گمراہ کیا جائے جی دین سے تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ بات آپ کر رہے ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے، جو ثبوت نہیں ہے وہ تو آپ دے نہیں رہے نا، حوالہ تو آپ نہیں دے رہے۔ اب سنیے، میں کہہ رہا ہوں اس آیت مبارکہ کے برکات کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اس رات کی فضیلت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کا تذکرہ اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً، دلالتاً قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اس رات اس شب بارات کے متعلق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔ یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، جب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں آپ سن کر کے خوش ہو جائے کہ سبحان اللہ، علامہ سراج صاحب نے بتا دیا تو بھلے بھلے، واہ واہ، خیر ہو گئی۔ نہیں، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا ثبوت دوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا حوالہ دوں۔ میں نے یہ کہا کہ اس کا، اب لفظ سنیے، اشارتاً، کنایتاً، دلالتاً، صراحتاً، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو مبارک رات میں اتارا، مبارک رات میں اتارا۔
اگر آپ کے علم میں ہوگا تو آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب قرآن پاک میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تو قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، شعبان المعظم میں تو نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی اس کا تذکرہ اگر مان بھی لیا جائے تو اس سے تو لیلۃ القدر ثابت ہوگی، لیلۃ النصف من شعبان تو ثابت نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو وہ پورا زاویہ بنا کر کے رکھ رہا، آپ کو نہیں پتا۔ اب آئیے، جب یہ آیت مبارکہ اتری تو تمام مفسرین نے لکھا کہ لیلۃ مبارکۃ سے 2 راتیں مراد ہیں، 2 راتیں مراد ہیں۔ پہلی رات کون سی ہے؟ فرمایا وہ لیلۃ القدر ہے، اور دوسری رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ من نصف شعبان، 15ویں شعبان المعظم۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء نے لکھا۔ پھر اس بات کے قائل صحابہ بھی تھے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد 15ویں شعبان ہے۔ اس کے قائل تابعین بھی تھے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد 15ویں شعبان ہے۔ اللہ کے بندے، جب علماء لکھ رہے ہیں اور صحابہ اس کے قائل ہیں، تابعین اس کے قائل ہیں، پھر اگر کوئی یہ کہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدماشی نہیں ہے کہ اگر اس کا ثبوت صحابہ سے مل جائے، اس کا ثبوت تابعین سے مل جائے، اس کے قائلین علماء مل جائے، پھر کہا جائے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اسے کہتے ہیں بدماشی، اسے قرآن و حدیث کی دلیل نہیں۔ میں نے کہا اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس سے مراد کون سی رات ہے؟ 15ویں شعبان مراد ہے۔ کون اس کے قائل ہیں؟ صحابہ اس کے قائل ہیں، تابعین اس کے قائل ہیں، علماء اس کے قائل ہیں۔ میں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل بھی بولے، دلیل بھی دی ہے، دلیل بھی دی ہے۔ اب جی آپ غور کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، تو میرے بھائی صحابہ کا عمل دین سے تعلق نہیں ہے، تابعین کا عمل دین سے تعلق نہیں ہے، مفسرین کے اقوال دین سے تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ اچھا، ابن ماجہ بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے، یہ ڈھکوسلا نہیں کر رہا ہوں مولویوں کی طرح، مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے میدان لگتے کیسے ہیں۔ ہاں، اور جی دین سے تعلق نہیں ہے تو کوئی ثبوت دو نا یار۔ ابن ماجہ شریف، ہمارے ہاں سارے مولوی جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحبان علم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے جو مسئلہ آپ کو ثابت کرنا ہو نا، وہ صحاح ستہ، 6 صحیح حدیثوں سے ثابت کرنا ہوگا۔ کس سے؟ بولیں ذرا، بولتے جائیں۔ 6 صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد۔ یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ کہاں پر موجود ہے؟ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اور یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے، آپ کو کوئی دلیل پیش کرنی ہے کم از کم ان 6 کتابوں سے۔ میں تو پڑھ رہا ہوں نا، اب سنیے۔ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کون ہے؟ صحابی ہے۔ صحابی کا عمل دین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولا کرے یار، دین ہوتا ہے نا جی۔ اب عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مولا علی فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، مولا علی کا عمل بھی دین اور حضور کا کہنا بھی، بولے حضور کا کہنا بھی دین۔ اب آپ مجھ سے یہ مانگے ثبوت کہ مولوی سراج یا بریلوی ہو یا سنی ہو، دین سے اس کا تعلق دکھاؤ۔ مولا علی کی بات دین سے، حضور کا کہنا دین سے، سیاستہ میں ہونا دین سے، ابن ماجہ سے ہونا دین سے، اور کہاں سے لگ بھائی؟ جب بھی گلا خراب ہے بات تو میرے پاس بڑے سخت تھی، میں نہیں بول رہا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان، لفظ بھی واضح ہے، شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی، یہ مولا علی فرما رہے ہیں، نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہے اور یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے، پھر بھی آپ یہ کہیں دین سے نکلاؤ، یا تو آپ کا دین سے تعلق نہیں ہے، یا تو پھر آپ کا دین سے سرے سے تعلق نہیں ہے، یا پھر آپ حدیثیں نہیں پڑھتے، یا پھر آپ بدماشی کرتے۔ سنیے، آپ نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ مولا علی فرماتے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا جب 15ویں شب آ جائے نا، 15ویں شب آ جائے تو میرے حبیب نے فرمایا رات بھر نفلی عبادت بھی کرو اور دن کا نفلی روزہ بھی رکھو۔ مولا علی کا فرمان دین، حضور کا کہنا دین، سیاستہ میں ہونا دین، ابن ماجہ میں ہونا دین۔ ابھی کہاں سے دکھلائیں گی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ دیکھے بھائی، یہ رات بھر کی عبادت اس سے ثابت نہیں ہوتی، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور چلتے بنو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو چلتے بنو۔ میں نے کہا یہی بات اپنے لوگوں کو کہو، ہمیں نہیں کہو کہ بھائی اس رات کی فضیلت بھی ہے، اس رات کے نوافل بھی ہیں، تم 2 پڑھ لیا کرو، بریلوی ساری رات کر لیں گے۔ ہے صحیح، ہے صحیح، تم نہ رکھو نفلی روزہ نہ رکھو، لیکن حکم ہے صحیح۔ یہ بتاؤ، اپنے لوگوں کو بتاؤ، بے وقوف نہیں بناؤ قوم کو۔ اب بڑی پتے کی بات ہے، مولوی صاحب کہنے لگے یہ ساری رات کا ذکر کہاں پر ہے؟ میں نے کہا یہی پر ہے۔ سبحان اللہ بولا کر، یہ نکتے کی باتیں اور بڑی لمبی باتیں ہوتی ہیں، گہری باتیں ہوتی ہیں۔ میں اگر مولویوں کی محفل میں بیٹھا ہوں تو مولوی تو تڑپ جاتا کہ مولوی بیان کیا کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا قوموا لیلہا صوموا نہارہا۔ اچھا مجھے بتاؤ، روزہ دن بھر کا ہوتا ہے یا کچھ ٹائم کا ہوتا ہے؟ ارے جب روزہ دن بھر کا ہوگا تو رات کا قیام بھی رات بھر کا ہوگا، کچھ دیر کا، رات کا قیام بھی رات بھر کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ اس رات سارے اپنے مخلوق کے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں ہے، یہ بعض دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس بھائی اتنی پاور ہے، میں آپ کو سے بتاؤں، اتنی پاور ہے کہ میں چپ کر کے یہ پڑھتا جاؤں، آپ سنتے جائیں گے،
لیکن میں آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مولویوں کے ساتھ جو ہے نا اس ممبر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ممبر کے ساتھ وفا یہ ہے جو دعویٰ ہو اس کو ثبوت بھی ہونا چاہیے، جو دعویٰ اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم کیا کیا کرو کہ من صوموا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا۔ فرمایا اللہ کی رحمتیں ہر رات پہلی آسمان پر آتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہر رات۔ ہمیں تو راتوں کا قدر نہیں ہے نا جی، راتیں ہم نے جاگنا ہوتا ہے، 2-2 3-3 بجے تک ہم نے موبائل چلانے ہوتے ہیں، ہم نے موویز دیکھنی ہوتی ہے، ہم نے تعلقات اور مراسم جو ہے وہ رکھنے ہوتے ہیں، اور جب رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہے، جب برکتیں آواز دے رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں دروازہ کھٹکا رہی ہوتی ہے، بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم اس ٹائم اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کی رحمتیں ہر رات جب رات ڈھلتی ہے آسمان دنیا پر آ جاتی ہیں اور آواز آتی ہے حل من مستغرق حل من مسترزق، اے تم میں سے کوئی رزق حلال کا طالب ہے؟ کوئی چاہے کہ اس کے رزق حلال سے اس کے خزانے بھر دیے جائے؟ حل من مستغفرن، تم میں سے کوئی ہے جو اللہ سے بخشش کا طالب ہو؟ حل من مبتلا، تم میں سے کوئی بیمار ہے؟ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے اور ابن ماجہ کے الفاظ ہے، تم میں سے کوئی بیمار ہے؟ یہ ساری بیماریاں ہمیں ہیں، رزق حلال کے طالب بھی ہم، شفا کے طالب بھی ہم، اور مغفرت کے طالب بھی ہم۔ بدبختی یہ ہے کہ جب مغفرت دروازہ کھٹکا رہی ہوتی ہے، رحمت دروازہ کھٹکا رہی ہوتی ہے، شفا دروازہ کھٹکا رہی ہوتی ہے، ہم لمبیاں تان کے اب میں جو بتا رہا تھا ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس رات کی فضیلت جو گزری ہے دین سے تعلق نہیں ہے۔ اب میرا گلا صحیح نہیں، میں تمہیں بتاتا تم نے کیا کیا بولا ہوا ہے، میرا گلا صحیح نہیں ہے، میں کو صحیح بول رہا ہوں، اور شکر کو گلا صحیح نہیں ہے، میرا دماغ شارٹ ہوتا ہے یار، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جنہوں نے عبادت کی یہ دین سے ہٹ کر کے کام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہر رات ڈھلتی ہے، اللہ کی رحمتیں پہلے آسمان سے آواز دیتی ہیں، اور جب شب برات آتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں آواز دینا شروع کر دیتی ہیں، یعنی 6 گھنٹے پہلے، نہیں ایسا مجھے 6 گھنٹے پہلے۔ اگر مغرب رات ہے 12 گھنٹے کی، ڈھلے گی رات 6 گھنٹے بعد، تو 6 گھنٹے پہلے اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ اللہ کے بندے یہ ہر رات آواز آتی ہے، لیکن میرے حبیب فرماتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں رات جیسے غروب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے صدائیں اللہ اکبر، چلیں حتی یطلع الفجر، حبیب فرماتے ہیں اور راتوں میں 6 گھنٹے، دیکھیں نا آپ تو بڑے سیانے لوگ ہیں، بہت سیانے ہیں،
اگر ہمیں 100 روپے کا آفر ملے نا، جو کمپنی آفر دیتی ہیں، ہر بندے نے آفر لگا رکھی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے آفر لگا کر کے افیئر چلائے ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہوں گا، میں اپنی نوجوان نسل کو بول رہا ہوں، یہ آفر سے افیئر نہیں چلائیں، یہ دھندے شروع نہیں کریں۔ تو اب کیا ہے جی، یعنی ہر رات 6 گھنٹے آواز ہوتی ہے، تو میں بتا رہا کمپنیاں آفر دیتی ہیں کہ بھائی 100 روپے میں 6 گھنٹے کا پیکج لگے گا، اور 100 روپے میں نہیں، 100 روپے میں 12 گھنٹے کا پیکج لگے گا۔ آپ کون سا لے گے بتائیں؟ صحیح بول دیا یار، یہ دیکھیں بزرگ آدمی تھے یار، انہوں نے بول دیا، تم لوگوں نے جھوٹ بولا، بھائی یہی بات ہے سر، صحیح بات ہے۔ سنیں بھائی، کمپنی کی طرف سے آفر ہے کہ 100 روپے کا 6 گھنٹے کا پیکج، 100 روپے کا 12 گھنٹے کا، آپ کون سا لیں گے بھائی؟ بول دے 12 گھنٹے کا۔ رب کعبہ کی قسم، 15ویں شعبان پوری رات کا پیکج ہوتا ہے، 6 گھنٹے کا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے سورج غروب ہوتا ہے، ہم رحمتیں عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، برکتیں عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مغفرت عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، رحمتیں عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، نجات عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتی یطلع الفجر، جب تک کہ 12 گھنٹے پورے نہیں ہو جاتے۔ 12 گھنٹے پورے نہیں ہو جاتے۔ اللہ میرے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔